علی محمد صلی علی شفیعنا. ایک منٹ بیٹے، یہ والا اسپیکر بات سنیں، یہ اسپیکر آپ بند کر دیں، یہ جل جائے گا، اس کی کوائل میں مسئلہ ہے، یہ ٹھیک کروائیں، یہ جل جائے گا، بات پیسے بہت لاکھ سنے، یہ سے اسپیکر جو ہے اندر جو لگا 35-50 ہزار روپے دن. صلی اس کو بند کر دو، یہ شور کرتا ہے، اس والے کو بند یہ کر مائک دو. تو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہے. نہیں یہ نہیں ہے، اس کی کوائل میں پرسوں سے مسئلہ. صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی ٹھیک ہے ویسے محمد. بسم اللہ. تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی آواز کھول دو نا، تھوڑی سی. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کہ کاش یہ دعا میری، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے. کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے. سامنے مدینہ ہو، میرے سامنے مدینہ ہو، اور دم نکل جائے. کاش یہ دعا میری. اور ہم گناہگاروں پہ آپ جو کرم کر دیں، ہم گناہگاروں پہ آپ جو کرم کر دیں، آپ جو کرم کر دیں، تو ہم گناہگاروں کے، ہم گناہگاروں کی زندگی سنور جائے. ہم گناہگاروں کی زندگی
زندگی سنور جائے کاش یہ دعا میری پنجتن کے صدقے میں پنجتن کے صدقے میں ہو لحد مدینے میں ہو لحد مدینے میں ہو کرم جو محسن پر ہو کرم جو محسن پر تو زندگی سنور جائے ہو کرم جو محسن پر ہو کرم جو ہم سب پر تو زندگی سنور جائے کاش یہ دعا میری اور واسطہ نوازوں کا صدقہ غوث اعظم کا واسطہ نوازوں کا صدقہ غوث اعظم کا آفت و بلا ساری آفت و بلا ساری سب کی سر سے ٹل جائے آفت و بلا ساری سب کی سر سے ٹل جائے کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے کاش یہ دعا میری واسطہ نواسوں کا صدقہ غوث اعظم کا واسطہ نواسوں کا صدقہ غوث اعظم کا آفت و بلا ساری ہم سب کے سر سے ٹل جائے اور سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ لوگوں کا میزبان محمد شہزاد مجید دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی رمضان مبارک ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں آپ سب کو بھی آج کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی مرادیں پوری فرمائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل آپ کے لیے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے جو کہ انشاءاللہ پورے رمضان آپ دیکھتے رہیں گے ہماری کوشش ہوتی ہے
کہ ہم بہترین نعت خواں حضرات اور علماء کرام کو لے کر آئیں اور آپ کے جتنے شرعی مسائل ہیں ان کا حل، اور رمضان المبارک میں جو اعمال کیے جائیں وہ بتائیں، اور جن اعمال سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے وہ اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو آج میرے اسٹوڈیو میں بہت پیارے چہرے تشریف فرما ہیں جن کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ صاحبزادہ محترم سید حسن فرید شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانیہ عالیہ تیمل پورہ شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی طبیعت اچھی ہے جی؟ جی رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا گزر رہا ہے ماشاء اللہ۔ سنائیں، رمضان المبارک جو ہے پہلے جو ہے وہ گرمیوں کے روزے بھی ہم نے رکھے، اور اب اس سال تھوڑی سی ہلکی پھلکی ٹھنڈ ہے، اور اس سے اگلے سال انشاءاللہ اس سے زیادہ ٹھنڈ آئے گی۔ تو آپ کو جو ہے وہ گرمیوں کے روزے زیادہ پسند ہیں یا یہ سردیوں والے جو ہے وہ پسند ہیں آپ کو؟ روزے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے، اتنا مصروف ٹائم اور اتنا ٹف ٹائم کے باوجود بھی آپ جو ہمارے پاس ٹائم نکال کے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ یہ ہمارے آج کے مہمان مقرر تھے جن کا میں نے آپ سے تعارف کروایا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنی ہمارے آج کے مہمان نعت خواں سے، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ انجینئر محمد اسرار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسرار کیا حال ہیں؟ الحمدللہ شہزاد بھائی، خیریت ہے؟ اللہ کی کرم۔ رمضان میں کیا مصروفیت، ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں نہیں جاتے، گھر میں رہتے ہیں، چھٹی مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی، رمضان میں بھی ڈیوٹی ساتھ تو ڈیوٹی تو کرنی ہے جی، ہاں۔ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں اور ساتھ اور جو اتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کرتے ڈنڈی ہیں۔ منڈی تو نہیں مارتے بیچ میں نہیں، چھٹی نہیں کر جی، کے؟ بس کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج، یہ ہے جو ہے؟ نہیں جی، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ تو اللہ کی طرف سے اگر طبیعت واقعی خراب ہو تو پھر تو چھٹی کرتے اچھا، ہیں پھر کر لیتے ہیں جی، اور اس طرح جو ہے تو اپنی ریگولر روٹین میں الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے نعت پڑھی نا، تو یہ اس کا یہ شعر ہے، یہ ہمیں بھی بڑا پسند ہے، اور اس شعر میں بڑی کمال ہے کہ واسطہ نواسوں کا، بالکل صدقہ غوث اعظم کا، آفت و بلا ساری ہم سب کے سر سے ٹل جائے۔ تو یہ شعر جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بالکل شہزاد بھی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ نعت کے سارے اشعار ہی دعائیہ اشعار ہیں جی، لیکن خصوصاً جس شعر کا آپ نے ذکر کیا کہ واسطہ نواسوں کا، صدقہ غوث اعظم کا، آفت و بلا ساری ہم سب کے سر سے ٹل جائے، جی جی، تو واقعی جب یہ شعر ہم پڑھتے ہیں تو میں آپ کو اپنے دلی کیفیتیں بتاتا ہوں کہ انسان ایک ماحول میں چلا جاتا ہے، ایک ذہنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مطلب وہ انسان کو اپنے جو معاملات ہیں، ہر بندے کے کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو وہ اپنے مسئلے مسائل یا کوئی پریشانیاں، کوئی رنجشیں وہ ذہن میں رکھ کر جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو واقعی ایک کیفیت ہوتی ہے جی۔ چلیے ماشاء اللہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا محمد اسرار سے بھی کہ نعت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ایک ایک شعر کو جب آپ سمجھ کے اور اس کو اپنے اوپر طاری کر کے اس ماحول کو جب آپ پڑھیں گے تو سننے والے کے دل پہ بھی جو ہے وہ اثر کرے گا۔ ماشاءاللہ مہمانوں کا تعارف تو ہو چکا، تو اب اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے آج کا مضمون ہے رمضان المبارک کے فضائل اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرت صاحب، جیسے کہ میں نے مضمون بتایا تو ہمیں بتائیں کہ رمضان المبارک کے کیا فضائل ہیں، اور ان فضائل کی روشنی میں ان کے فضائل کے زیر سایہ ہمارے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ شہزاد بھائی، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ المنجد کتاب ہے جی، ان میں بہت سے معنی لکھے ہوئے ہیں رمضان شریف کے، صحیح ہے، لیکن میں آپ کو نہ صرف 2 معنوں کا تعارف کرواتا چلوں جی ضرور، کہ ایک چھوٹا پتھر ہوتا ہے، ایک صحیح ہے، بڑا پتھر ہوتا ہے۔ جی جی، اس چھوٹے پتھر کے بڑے پتھر کے اوپر ایک چھوٹی سی چیز رکھ دیں یا کوئی چیز رکھ دیں، چھوٹا پتھر تھوڑا اوپر مانے نا تو وہ چیز ریزہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر کو صاف کرتا ہے، واہ 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 واہ، انسان کے ٹھیک ہے، اندر کو صاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب میں نے المنجد میں یہ معنی پڑھا تو مجھے وہ دوش مبارک پہ بیٹھے ہوئے حسین نظر آئے، واہ 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 واہ،
آپ سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بسائیں ہاں۔ تو حسین آپ کے دل کو صاف کر دے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک یہ معنی، ٹھیک ہے، میں نے رمضان شریف کا ایک معنی پڑھا ہے، ایک یہ معنی ہے کہ آپ 11 مہینے گناہ کرتے رہیں، آپ دل سے بالکل سیاہ ہو جائیں۔ رمضان میں آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کا رسول آپ کو اللہ کے ساتھ ملا کے صاف کر دے گا، سفید کر دے گا، روشن ترین کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حضرت صاحب نے بتایا نا، تو مجھے ایک شعر حضرت صاحب یاد آیا کہ پہلی منزل عشق ادب دی۔ سامعین سماعت فرمائیے گا، ان کی بات سے بات چلی کہ پہلی منزل عشق ادب دی، بے عشق مراد نہ پاوے تے بے ادباں دی نگری اندر کدے ٹھنڈی واہ نہ آوے، بے ادباں دی نگری اندر کدی ٹھنڈی واہ نہ آوے، تے محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا۔ حضرت صاحب، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اونوں، او تا جھوٹا پیار جتاندا، تے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ ہے فرماندا، مڑ مڑ مطلب بار بار ہے فرماندا، آزم جتھے ہے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ عبادت، پہلے بھی ہم نے پروگراموں میں یہ بات کی کہ عبادت آپ کریں گے لیکن دل میں حب رسول، حب آل بیت نہ ہو تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح حضرت صاحب آپ نے جیسے فرمایا نا جی، تو جب آپ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں تو آل بیت کا دامن تھام لیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر آپ کو اللہ کا در بھی حاصل ہو جائے گا۔ ڈائریکٹلی تو آپ نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے کہ اللہ کے حضور ہم سرخرو ہو کر جائیں۔ حضرت صاحب، آپ نے فضائل بھی بتائے اور ہماری ذمہ داریاں بھی ہمیں بتائیں۔ میں اپنے مضمون سے ہٹ کے بھی چند سوالات کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ہماری جو فیملی ہے، جو ہمیں دیکھتی ہے، جو ہمیں سنتی ہے، تو وہ اپنے کمنٹس میں ہم سے چند سوالات کرتی ہیں، اور ویسے بھی ہماری ٹیم جب اپنے آفس سے باہر جاتی ہیں تو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی لوگ ان کو سوال دیتے ہیں کہ بھئی آپ علماء کرام کو بلاتے ہیں، آپ نعت حضرات کو بلاتے ہیں، ہمیں فلاں نعت بہت پسند ہے، فلاں نعت کو بلائیں، یا فلاں عالم کو آپ بلائیں، یا فلاں دربار کے جو سجادہ نشین ہیں آپ ان کو بلائیں اور ان سے آپ یہ سوال کریں۔ اب ہمیں پچھلے دنوں ایک سوال اس دن ہمیں ملا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے، وضو کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ تو وضو کی حالت میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو خارش کرتا ہے، جب گرگراتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ اسکریچ سے آ جاتے ہیں جسم پہ، لیکن اس سے وہ بلڈ نکلتا نہیں ہے، لیکن وہ ڈاٹ 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 ہو جاتے ہیں۔ آیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ دوسرا سوال کہ جب آپ داڑھی بناتے ہیں، خط لیتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں، آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں، تو بال کٹانے کی وجہ سے یا داڑھی کا خط بنانے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تیسری بات یہ ہے کہ آج کل لوگ ویکس کرواتے ہیں، تھریڈنگ کرواتے ہیں، تار سے کرواتے ہیں، موچنے سے کرتے ہیں، تو آیا جب آپ ویکس کرتے ہیں یا آپ تھریڈنگ کرتے ہیں یا موچنے سے آپ بال ہٹاتے ہیں تو اس سے خون نہ نکلے، ٹھیک ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا؟ یہ تین حالتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ ایک، جب آپ خارج کرتے ہیں تو وہ تھوڑے سے اسکریچ آ جاتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جب آپ بال کٹواتے ہیں، خط بنواتے ہیں، استرے کا استعمال کرتے ہیں، بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اور یا جب آپ ویکس کرتے ہیں یا جناب علیہ آپ بال موچنے سے یا تھریڈنگ کرتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس کا جواب ہم اگر قرآن پاک سے لینے دیکھیں، جی ضرور۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے ایک مکمل دین دیا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل دین لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب وضو کا مسئلہ یہ ہے نا کہ خون اگر اپنا مرکز چھوڑ دے نا، ٹھیک ہے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکز چھوڑ دے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ کا مرکز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی نا، جی جی، تو آپ کا ایمان بھی نہیں جائے گا، واہ 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 آپ کا مرکز خون نہیں چھوڑے گا، تو آپ کا وضو واہ 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 واہ۔ تو اچھا، اب وہ جب اسکریچ ہو جاتا ہے تو اس سے وضو خون نکل جائے نا، میں نے تو آپ کو بات مطلب ہے اچھا وہ ڈاٹ بھی ہو جائیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ؟
اچھا اس سے نہیں ٹوٹتا. خون اچھا اپنا بہ مرکز جائے, ٹھیک ہے خون بہہ جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلب ہے کہ داڑھی بناتے ہوئے, ہاں بال کاٹتے ہوئے سر کے داڑھی وضو نہیں کرتا. اس سے. اچھا اور یہ جو ویکس کرتے ہیں تو اس سے بھی خون نہ نکلے, بال بندہ کھینچ لیتا ہے تو اس سے بھی خون نہ نکلے تو پھر تو وضو نہیں ٹوٹتا. بالکل, کیونکہ اکثر لوگ ابھی رمضان المبارک ہے تو اور چھوٹے دن ہے, ابھی بڑے دن حضرت نہیں ہوئے, تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے ظہر عصر اور مغرب جو وہ ساتھ ساتھ ہے, یا بعض لوگ ماشاءاللہ خوش خوراک ہوتے ہیں تو انہوں نے افطاری کے ٹائم وضو بنایا ہوتا ہے اور وہ کھاتے بس تراویح کا ٹائم جو وہ ہو جاتا ہے, تو وہ اسی دوران یا وہ ابھی آگے پھر جو عید کی راتیں قریب آ جاتی ہیں, آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ بالبر کے لیے بھی ٹائم لائنیں لگی ہوتی ہیں, تو اب وہ جی جناب افطاری کر کے وہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ بالبر کی شاپ پہ, تو بال کاٹتا ہے تو اسی دوران پھر تراویح کا ٹائم نماز کا ہو جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے اب یار میں وضو کروں یا نہ کروں. تو اس لیے میں نے یہ مسئلہ پوچھا, اور اکثر وہ بیشتر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بالبر کی شاپ سے آ جاتے ہیں اور یا ادھر ہی ہمیں اذان ہو جاتی ہے, تو جب ہم گھر تک پہنچتے ہیں یا مسجد تک وضو کے لیے پہنچتے ہیں تو ہم سے جمع جو ہے وہ رہ جاتی ہے. تو اس لیے وہ دوستوں نے بھی کہا تھا اور میں نے بھی یہ جو ہے مسئلہ پوچھا ہے کہ میں نے کہ میں حضرت صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ بھئی اس مسئلے کا. بہت شکریہ آپ نے بتایا. جیسے کہ حضرت صاحب نے بتایا کہ بال کاٹنے سے, داڑھی کا خط بنانے سے, ویکس کرنے سے اور اسکریچ لگنے سے اگر خون جو ہے وہ اپنا مرکز چھوڑ دیتا ہے, مطلب بہہ جاتا ہے, تو پھر تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر وہ مرکز نہیں چھوڑتا, اسی جگہ پہ وہ ڈاٹ ہے یا وہ اسی جگہ پہ آپ کو وہ نشان, وہ داغ نظر آ رہا ہے, تو اس سے آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اسی وضو سے جو پرانا وضو ہے اسی سے آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمارا اسلام جو ہے وہ آسان ہے, وہ مشکل نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے فرمایا حضرت صاحب نے کہ قرآن پاک میں بتا دیا, اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا مرکز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا, اور اگر ہم ان کو پکڑی رکھیں گے, ان کا دامن ہم پکڑی رکھیں گے, تو ہمارا ایمان بھی جو وہ قائم رہے گا, اور انشاءاللہ حشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی, اور انشاءاللہ جنت میں ان کا قرب اور ان کی میت بھی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی. تو یہ ناتخواں جو ہوتے ہیں وہ ہم ذریعہ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اجاگر کرنے کے لیے. تو چلتے ہیں اسرار کی طرف. اسرار ماشاءاللہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے, ناتخواں ہوتے ہیں وہ ہر طرز میں پڑھتے ہیں, ہر انداز میں پڑھتے ہیں. آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو محمد اسرار ہیں تو وہ بڑا ہی سلجھے ہوئے انداز سے پڑھتے ہیں, بڑے ٹھہر کے پڑھتے ہیں. ان کی آپ جتنا ساؤنڈ بھی لاؤڈ کر دیں, ان کے لفظ بلفظ جو ہے وہ سمجھ پڑتی ہے. تو آیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ چنچل پڑھیں, یا آیا آپ کو کبھی فرمائش ہوئی ہے کہ چنچل پڑھیں, یا نہیں آپ کا جو یہ طرز ہے بس آپ کو یہی پسند ہے اور اسی پہ آپ نے یہ جو ہے یہ طرز کس سے لی, آپ ویسے سنتے کس کو ہیں, پسند کس کو کرتے ہیں, لائک کس کو کرتے ہیں, اور کلام جو ہے وہ اس کا انتخاب آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ شہزاد بھی جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ مطلب طرز کے حوالے سے جو آپ نے ایک بات کی ہے, جی تو طرز تو دیکھیں یہ تو گاڈ گفٹیڈ ہے, بس یہ میری ایک طرز ہے, میری ایک لے ایک آواز ہے, یہ گاڈ گفٹ ہے, اور شروع سے ہی میں ایسا پڑھتا ہوا آ رہا ہوں. اور باقی آپ نے ہماری جائے بجائے رہنمائی فرمائی ہے, آپ میرے استاد محترم بھی ہیں, اور آپ سے ہی ہم سیکھتے ہیں. کسی کلام کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے, شاعر کا انتخاب آپ سے ہی پوچھ کر کرتے ہیں, بلکہ اس کے علاوہ ہمارے اور جتنے سینئرز ہیں, تو میرا تو زیادہ تر واسطہ آپ سے ہی ہے. تو یا میں آپ سے پوچھتا ہوں, یار باب ظفر اللہ صاحب ہمارے استاد محترم ہیں, آپ کے مشہور معروف ثنا خوان ہیں, تو پشتو کے زیادہ تر کلام ہیں, ان کی سر لے یا وہ شاعری کے حوالے سے جو مطلب پوچھنا ہو تو میں جا کے ان سے ہی پوچھتا ہوں. جیسے ہمارے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی جو سامعین ہیں, ناظرین ہیں, تو پنجاب میں بھی ہمیں دیکھا اور سنا جاتا ہے, بلکہ پوری دنیا میں ہمیں دیکھا اور سنا جاتا ہے. تو جو پشاور سے تعلق نہیں رکھتے, تو وہ پشاور کے بارے میں حضرت صاحب آپ سے بھی یہ سوال پھر پوچھوں گا کہ وہ پشاور کے بارے میں جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف وہاں پشتو ہی ہے, پٹھان ہی ہے. ہمارے اکثر علماء کرام یا ناتخواں حضرات آتے ہیں تو ان سے جب ہم ٹائم لیتے ہیں تو وہ ہچکچاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پشتو آتی نہیں ہے, اور پنجابی ہم زیادہ بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں, تو پنجابی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو آپ ہمارے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان کو آپ یہ بتائیں نا کہ یہاں پہ زیادہ پشتو ہی پڑھی جاتی سنی جاتی ہے, یا آپ اور زبانوں میں بھی پڑھتے ہیں؟ شہزاد بھائی یہاں پہ پشتو کے علاوہ اردو, ہندکو, فارسی کلام بھی پڑھے جاتے ہیں. زیادہ تر تو دیکھیں مادری زبان ہماری اردو ہے, تو یہ تو الحمدللہ پورے پاکستان میں زیادہ تر ہماری قومی زبان بھی ہے, اور اردو ہی زبان میں زیادہ تر ناتخوانی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پٹھان بھائی ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. ایون آپ تو پنجاب بہت جاتے ہیں,
वहाँ पश्तो की नात बहुत फरमाइश से लोग सुनते जी हैं। जी बिल्कुल, मतलब उनके लिए एक नई होती है, ज़ुबान नई होती है, तो वो काफ़ी फरमाइशें करते हैं कि हमें आज पश्तो में कलाम सुनाएं। तो हालांकि ये अल्लाह को पता है उनको समझ आती है या नहीं, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश होती है कि ये हमारे पठान भाई आए हैं तो ये हम एक पश्तो का कलाम भी सुनाएं। उसके अलावा पेशावर में तो हर किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं और हर किस्म की ज़ुबान में समझी भी जाती हैं और हर किस्म की ज़ुबान में नातख्वानी की जाती है। नाज़रीन, आपने देखा ना कि पेशावर जब भी कोई नातख्वां आए या कोई आलिम आए तो वो बिल्कुल डर के ना आए, वो बिल्कुल जिस ज़बान में वो पंजाबी में तकरीर करे वो पंजाबी में नात पढ़ें, उर्दू में पढ़ें। तो पेशावरी जो है माशाल्लाह वो पश्तो भी बोलते भी हैं, समझते भी हैं, फ़ारसी भी समझते हैं, बोलते भी हैं। बाज़ों का जो हमारे पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमाए। और जो है पंजाबी, उर्दू हर ज़बान जो है पेशावर में समझी जाती है। तो आप बिल्कुल हिचकिचाया ना करा करें और आप आया करें। हज़रत साहब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े आस्ताने के आप चश्मो चराग हैं। हज़रत सैयद इनायत बादशाह साहब के आप बेटे हैं और सैयद मस्तान अली शाह के आप जो हैं पोते हैं। और मैंने आप में एक सादगी देखी, अगर ऐसे आप चलें तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपका ताल्लुक। तो ये जो आजिज़ी है, ये इनकिसारी है, ये सादगी है, ये आपको अपने बड़ों से मुंतकिल हुई है या ये आपकी अपनी मिरास है? नहीं, बड़ों से मिरास अपनी नहीं होती, मिरास तो हमेशा बड़ों की होती है। बिल्कुल, बड़ों से हुई है। और दूसरी है गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। हाँ, क्योंकि आपसे बात करके ना बहुत ही, जब पहली मेरी मुलाकात थी बहुत टाइम पहले ना, तो मुझे नहीं पता था। मैंने एक बंदे से पूछा कि ये कौन है ना, तो मुझे कहने लगे कि भाई आप इसको नहीं जानते। मैं कि यार कसम से नहीं जानता ये कौन है। तो जब मुझे आपका वो शजरा सारा पता लगा, सारे मामलात पता लगे, तो मैं बस वो हैरान हो गया। मैंने कहा यार हम तो ये समझते हैं कि यार जब तक ये जो है तो आप अपनी वो जो आपकी फील्ड है या जो आपकी लेवल है या जो आपका एक मकाम है तो उसको आप बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करेंगे तो तब तक आपकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है तो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन आप जैसे बुज़ुर्गों को देखकर हमें सादगी का दर्स भी मिलता है। तो आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सादगी के बारे में क्या बताया, थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी सारी ज़हरी उम्र जो है सादगी में गुजारी है जी। हमें तारीख़ की किताबों में ये भी मिलता है कि 4-4 दिन 5-5 दिन फाके गुजरते होते थे। सही। मैं आपको तारीख़ से एक छोटा सा वाक़या बताता चलूँ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कहत आया था तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सारा दिन में एक दफ़ा खाना खाते थे। ठीक है। तो किसी सिपाही ने आके पूछा, मोहब्बत करने वाले ने आके पूछा कि सरकार आप तो मिस्र के बादशाहों में से बादशाह हैं, ठीक है, तो आप क्यों एक टाइम खाना खाते हैं, आप तो 3 टाइम भी खा सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं भूखा नहीं रहूँगा ना, मुझे भूखे रियाया की महसूस नहीं होगी कि वो कैसे भूखे रहते हैं। ठीक है, ठीक उनके है। अंदर की फीलिंग महसूस नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मैं रहबर और रहनुमा समझता ही उनको हूं कि जो दूसरे को साथ लेके चलें। ठीक है। मैं कई ऐसे पीरान उज़ाम को जानता हूं कि जो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते किसी के लिए। ठीक है। और कईयों को ऐसे जानता हूं कि वो सामने बैठ जाते हैं, आओ यार अल्लाह ने मुझे बनाया, अल्लाह आप लोगों को भी बनाए। तो आप अपनी जो मुरीदीन सॉरी मैंने भी ये जानबूझ के ये बात कही। मैं पिछले एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि भाई मुरीदैन सैयद वलीद बादशाह साहब जब आए थे तो मैंने मुरीदैन कहा ना, तो एक मुफ्ती साहब ने जो है वो कमेंट में लिखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद भाई मुरीद एक को कहते हैं, मुरीदैन 2 को कहते हैं और उससे ज़्यादा हो जाए तो मुरीदीन हो जाता है, जमा हो जाता है। तो हज़रत इसी तरह है। मुझे वो बिगेस्ट वो मैंने कहा शायद वो इंग्लिश में ये चीज़ है, तो मुझे इस बारे में नहीं पता था ना। तो फिर 1-2 और बंदों ने भी कमेंट्स किए, तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि आपने देखिए नाज़रीन आप लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप कोई वीडियो देते हैं या आप अपनी कोई बात करते हैं तो अगर आपको कोई आपकी गलतियां निकालता है तो आप खुश हुआ करें कि वो आपकी इस्लाह करता है। उस गलती को आप अपनी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश किया करें। जैसे मैंने अभी आपको ऑन एयर ये बात कह दी कि एक मुरीद हो, एक बंदा हो तो उसको कहते हैं मुरीद, मतलब एक मुरीद हो तो उसको मुरीद कहते हैं, 2 मुरीद हो तो मुरीदैन कहते हैं, और 2 से ज़्यादा हो 100, 50, 1000, लाखों जितने भी हों फिर मुरीदीन कहा जाता है। तो आप अपनी मुरीदीन को भी जो है तो ये जो है, मैं बड़ा मुरीदीन पे बड़ा जोर दे रहा हूँ कि आप अपने मुरीदीन को भी जो है तो ये सादगी का दर्स देते हैं।
الحمدللہ سب کو دیتے ہیں. اچھا دیکھیں جیسے آپ شہزاد بھائی ہیں، میں بہت فیشن کرتا ہوں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں شہزاد بھائی آپ کیوں اتنا فیشن کرتے ہیں؟ تو آئیے یہ فیشن کرنا جو ہے یہ کوئی گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ ہم لوگ جو کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراش خراش کے باہر نکلتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علی آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہیں. ہم ان کی سنت ادا. چلیں شاہ صاحب آپ نے تو میرا دل جیت لیا قسم سے. اب یہ جو ہے نا میں پروگرام ختم ہوگا تو میں آپ کا ماتھا اور ہاتھ ضرور چوموں گا. وہ اس بات پہ میں چوموں گا کہ چلیں مجھے بھی کوئی پوائنٹ مل گیا. میں ابھی پچھلے دنوں ایک بندے سے میں بات کر رہا تھا کچھ احادیث کے بارے میں. میں نے کہا یار ہم لوگ اتنے فاسٹ ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس حضرت صاحب نہیں بیٹھتے. دیکھیں آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ سب کچھ آپ کے وہ بڑوں کی جو تربیت ہے وہ آپ میں دکھ رہی ہے. جب آپ بات بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تب بھی دکھ رہا ہے کہ بھئی واقعی آپ کو بڑوں کی وہ سنگت اور قربت نصیب ہوئی ہے. تو آج کل آپ لوگ بالکل موبائل کا استعمال کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں. اس میں ہمیں بڑی اچھائیاں بھی ملتی ہیں. جیسے آپ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل آپ کے لیے یہ رمضان ٹرانسمیشن لے کر آیا ہوا ہے. اس میں دیکھیں پھر ہم آپ کے لیے کتنے پیارے پیارے چہرے اور نعتواں اور جو ہے علماء کرام لے کر آتے ہیں. لیکن آپ جو ہے موبائل میں جو چیز دیکھیں تو اس پہ آپ اس وقت تک عمل نہ کریں کہ جب تک آپ کسی بڑے سے کسی عالم سے اس کی آپ تصدیق نہ کروا لیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اکثر و بیشتر تو آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے، اپنے ینگسٹرز کو خصوصی جو میرے نوجوان ساتھی ہیں میں ان سے ضرور یہ کہوں گا کہ اپنے بڑوں کے پاس آپ ضرور بیٹھا کریں. تو چلتے ہیں ہمارے پاس انجینئر محمد اسرار تشریف فرما ہیں، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ چلتے ہیں اپنے نعتخواں انجینئر محمد اسراف تو چلتے ہیں اپنے نعتخواں انجینئر محمد اسرار کی طرف اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا
رسول اللہ، اور نہ لے جب تک تمہارا ہو نام بخشش ہو نہیں سکتے، نہ لے جب تک تمہارا ہو نام بخشش ہو نہیں سکتے، وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ، وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ، یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سکے تھے تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ بہت پیارا کلام پیش کیا جی۔ شہزاد بھائی، میں اکثر اپنی تقاریر میں کہتا ہوتا ہوں، جمعے کے خطبے میں جی میں جمعہ پڑھاتا تو ہوں گاؤں کی مسجد میں، جی جی ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ جی جی اسرار بھائی نے نعت پڑھی ہے تو مجھے اپنی وہ بات یاد آ گئی، جی جی ضرور، یہ بھی اللہ رب العزت ذہن میں ڈالتا ہے۔ بے شک، خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں بن دیکھے درود و سلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو بن دیکھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قبر میں تو سوال تو ایک ہی آئے گا، فی حق حاضر رجل، واہ واہ تو جو واہ، یہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا وہ وہاں پہ بھی کھڑا۔ اچھا حضرت صاحب، آپ نے بڑا پیارا سوال بھی اور جواب بھی آپ نے دیا۔ دیکھیں، میں اکثر ہم درود و سلام جب پڑھتے ہیں کسی ایسی محفل میں جہاں نئے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں نا، تو جب بعض اوقات تو میں غصے میں آ کر، اگر وہ مجھ سے چھوٹا ہے تو میں غصے میں آ کر اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی جب آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایسے ایک ٹانگ کو ایسے کر کے اور ہاتھ پیچھے کر کے آپ کبھی ایسے کھڑے ہوتا خودیر گناہ تھا، وہ مشہد ہوتا ہے بڑا ہے یہ وہ تو میں نے کہا جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے اس کا نام جب ہم لے لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا مطلب ہے ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو کیا ہم نماز پڑھنے ہیں یا ہم ان کی پوجا؟ ایک یہ بات ہمیں یہ بتائیں کہ ہر بندہ آج کل شرک اور بدعت کے جو فتوے ہیں نا، ایک یہ بتائیں کہ یہ ہم جو درود السلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کا گناہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اور ایک یہ آپ ہمیں بتائیں کہ میں نے یہ سنا تھا، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، کہ خطبۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بھئی میں آج شرک کو اپنے پاؤں تلے مس کر کے جا رہا ہوں، روند کے جا رہا ہوں، میرا امتی ہر گناہ کرے گا، ہر قوم کا گناہ اس میں ہوگا، لیکن وہ شرک نہیں کرے گا۔ تو آیا یہ اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا۔ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا شہزاد بھائی کہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کو شرک کہا جائے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ شرک بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ہم اللہ کا میلاد نہیں مناتے ہوتے، ٹھیک ہے، میلاد منا کے ہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل، اللہ پیدا نہیں ہوا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، سے ہے، ابد تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جہاں تک آپ نے کہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، احترام کرنا، لوگ بیچ میں نماز لے آتے ہیں، کچھ یہ دیتے ہیں۔ جی جی، قرآن کریم فرقان حمید 9واں سپارہ سورۃ انفال ہمیں واضح طور پہ کہہ رہا ہے، ایک صحابی رسول تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مصطفیٰ نے آواز دی ادھر آؤ، نہیں آئے، پھر آواز دی ادھر آؤ، نہیں آئے، جب آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نفل میں کھڑا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے جو مرضی کرتے ہو آ جایا کرو. واہ 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 واہ. وہ تو ہمارے نبی کی شان ہے نا جی. یہ تو والدہ جو ہیں کہ وہ ہمیں جن کے صدقے یہ ماں باپ ملے کہ ماں بھی آواز دے تو پھر نبی کی کیا شان ہے. نبی کی کیا شان ہوگی. دیکھیں یہ تو سارا قرآن کریم فرقان حمید الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اترا ہی مصطفیٰ کے اوپر ہے. قل اللہم مالک الملک, اللہ کہتا ہے سب کچھ میرا ہے, تو الملک میں نے دے دیا. مطلب میں اپنے سامعین ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ہر کسی پہ آپ یہ ہاں بدعت آپ ضرور کہہ سکتے ہیں, بدعت آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بدعت کر رہے ہیں آپ. بدعت بھی دو قسم کی ہوتی جی ہے ہاں. شہزاد بھائی, حسنہ سیئہ. ہاں حسنہ وہ جو بہترین بدعت ہو, ٹھیک ہے, جو بہترین بدعت ہو. بالکل. اچھا پھر اس میں ہم سب بھی آتے ہیں, ہم سب بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر میں اکثر پوچھتا ہوں یہ زمانہ تھوڑے بدعت ہے, اب بدعت ہے, تسی بھی بدعت ہو. ہاں. اب دیکھیں ہمارے ایک عالم آئے تھے, آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگ ہمارے بہت جید علماء کرام کو بلاتے ہیں, تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم جسے چومتے ہیں اسے پوچھتے نہیں اور جسے پوچھتے ہیں اسے چومتے نہیں. تو انہوں نے مثال دی تھی, انہوں نے قرآن پاک رکھا اور ناظرین سماعت فرمائیے گا اور دیکھیے گا, قرآن پاک رکھا اور قرآن پاک اس نے چوم لیا. تو کہتے ہیں آیا ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں اس کو پوچھتے نہیں. بیٹے کو بلایا, بیٹے کو اس نے چوما اور اس نے کہا کہ بیٹے کو ہم چومتے ہیں اسے پوچھتے نہیں. ٹھیک ہے. پیر الزام کو ہم چومتے ہیں اسے پوچھتے نہیں. اللہ کو ہم چومتے ہیں, سب نے کہا نہیں. تو پھر کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ جسے ہم چومتے ہیں اسے پوچھتے نہیں اور جسے پوچھتے ہیں اسے چومتے نہیں. چومنا بھی تو جبرائیل امین کی سنت ہے کہ جب وہ معراج شریف پہ آئے تھے, یا اللہ آپ کا حبیب آرام فرما رہا ہے, کیا کروں, ہلاؤں نہ ہلانا, آواز دوں نہ آواز دینا. تو شاعر کی قلم اٹھی ہے نا کہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا. واہ 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 واہ. چوم کے بتا دیا تھا کہ جنہیں چوما جاتا ہے وہ اور ہیں. واہ واہ. تو جو ہم یہ چومتے ہیں تو میرے خیال سے یہ جبرائیل علیہ السلام کی ہم سنت جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو خوش ہو جاؤ میرے ساتھیوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جو چومتا ہے یہ وہ جبرائیل کی سنت ہے. یہ وہ آپ ان کے بزرگوں کے جو ہاتھ چومتے ہو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو چومتے ہو, تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ جگایا نہیں, کس طرح جگایا, وہ کافوری ہونٹ ان کی تلیوں پہ لگائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کو جگانے کے لیے آتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے کیونکہ وہ بتقاضۂ بشریہ, یہ تقاضے کی صورت پہ وہ سویا کرتے تھے, ورنہ جو جگانے کے لیے آئیں وہ کبھی بھی نہیں سوتے. یہ ہمارا ایمان ہے. حضرت صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے آستانے سے آپ کا تعلق ہے, ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا آستانہ جو ہے وہ عوام الناس کی کیا کیا خدمت کر رہا ہے اور آپ لوگوں کی کیا کیا خدمات ہیں, مدارس ہیں, اس کے علاوہ آپ کیا کیا, ذرا مجھے بتائیے گا, یہ تفصیل ذرا بتائیے گا. شہزاد بھائی ابھی میرے والد صاحب نے تمرپورہ شریف میں ایک ادارہ کھولا ہے. جی جی. اس سے پہلے پشاور کے دل گل بہار میں میلاد ہاؤس کے نام سے ایک ادارہ ہے, بالکل کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پھر گاؤں میں ایک ادارہ کھولا ہے, تقریباً 60 کنال پہ محیط ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں اسکول بھی ہے, ٹھیک ہے, مدرسہ بھی ہے, ٹھیک ہے, کلاسیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی الحمدللہ اگلے سال تجوید اور درس نظامی دوبارہ شروع ہو. سبحان اللہ جی. ٹھیک ہے, اس کے ماشاء اللہ. علاوہ وہاں پہ کمپیوٹر لیب ہے, ٹھیک ہے, IT کے کورس کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لائبریری ہے, اور اس کے علاوہ ہاسپٹل ہے. وہاں پہ ہاسپٹل کا ایک علیحدہ نظام بنایا ہوا ہے, ڈسپینسری ٹائپ چھوٹی سی. اچھا ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. کھیلنے کے لیے جھولے ہیں, اچھا بچوں کے لیے مطلب گراؤنڈز وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. سب کچھ ہے, اور سب کچھ اللہ کے فی سبیل اللہ. تو مطلب یہ صرف آپ لوگوں کے تیمل پورہ گاؤں کے لوگ بھی کہ نہیں, ہم شہری بھی آ سکتے ہیں, ہر بندہ آ سکتا ہے. اچھا, اور یہ جو ان کی تنخواہیں ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں, تو یہ جو تنخواہیں ہیں یہ ساری, تو یہ آپ لوگ اپنی جیب سے کرتے ہیں یا کوئی مخیر حضرات ہیں آپ کو چندے دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ فی الحال تو سننے میں ایسے ہی آیا کہ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال حال عمر کار. دیکھیں یہ بزرگ ہوتے ہیں, یہ بزرگ ہوتے ہیں. دیکھیں وہ پہلی نشریات میں بھی ہم نے ایک اس میں ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ ہر کسی کو اپنا بزرگ نہ مان لیا کریں, تھوڑا سا اپنے ذہن و دماغ سے بھی تھوڑا سا آپ لوگ سوچ لیا کریں. یہ نہیں ہے نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو دیکھیں پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ جب اپنے بڑوں کی میت میں نہیں بیٹھیں گے, ان کے پاس کبھی, خیر دن میں 10 منٹ ان کے پاس بیٹھ جایا کریں, تو جب آپ ان سے نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ والے معاملات جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملیں گے, پھر اچھے لوگوں کی پہچان آپ لوگوں کو نہیں ہوگی.
تو اللہ تعالیٰ ایسے آستانوں کو سدا سلامت رکھے جو کہ ہمیں دین بھی بتاتے ہیں، دین کے راستے بھی بتاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حب اور پیار بھی جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اسرار بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ اسرار بھائی یہ بتائیں، کبھی کسی محفل میں یا زندگی کا ایسا واقعہ جو کہ آپ جب سوچتے ہیں تو وہ آپ کو افسردہ کر دیتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں یہ تو بڑے مزے میں ہوتے ہیں، ان کو کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، لٹر ہے پٹر ہے، بس ایک سر لگاتے ہیں اور لوگ ان کو ہزاروں روپے، حضرت صاحب یہی بات ہے، دے دیتے ہیں۔ اور تو آیا کیا یہ آسان کام ہے یا اس میں آپ لوگوں کو مسائل بھی آتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ بالکل غمزدہ ہو جاتے ہیں؟ یا الحمدللہ شہزاد بھی کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی ایسی وجوہات بنی ہو کہ جس کی وجہ سے بندہ افسردہ ہو جائے، بندہ غمزدہ ہو۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا تعلق بھی اسی پشاور سے ہے، پشاور کے لوگوں سے ہیں، جس موضوع پہ ابھی آپ مفتی صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، آپ یہ پڑھتے ہو، آپ کا یہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کا فلاں طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ مطلب کم علمی کی وجہ سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس پہ پھر انسان افسردہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہم بے لوث بے قیمت مطلب کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، الحمدللہ جس محفل میں جاتے ہیں کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بے شک لوگ اپنی صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں نوازتے ہیں، کافی انعامات سے نوازتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس کے مطابق، اپنے ذوق شوق کے مطابق ہی کرتے ہیں، ہماری کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ ہاں وہ آپ کی بات کی مطلب ان باتوں پہ دل افسردہ ہو جاتا ہے کہ وہ کئی سنی باتیں لوگ آپ کے پیچھے بناتے ہیں۔ حضرت صاحب ایک شعر ہے، میں پچھلے دنوں پڑھا تو مجھے ایک دم یہ میری کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے آپ نے کہا گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے یا فضل ہوتا ہے جس پہ ہو جائے۔ ایک شعر ہے کہ وہ ایک قصیدہ ہے، چھوڑو جنت نو جلدی سارے نبی وی جاؤ، یہ منقبت ایک قصیدہ سا ہے، سیرا ہے، ٹھیک ہے، جا کے سارے قاسم دی بارات نو سجاؤ، سیرا بندی دے ویلے میں آپ آنا ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جب میں نے پڑھا تو میں ذرا سا میں نے کہا یار یہ میں نے تو آیا یہ شعر کیسا ہے، ذرا اس کی اصلاح ذرا کر دی جی۔ کفریہ، تو یہ بات میں مطلب سامعین آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے چھوٹے نعت خواں ہیں اور جو بچے ہیں یہ جو سیکھ رہے ہیں یا میرے جیسے بھی، جیسے میں اب سینئر ہوں لیکن میں نے جب شعر میں نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی معافی عطا فرمائے، میں نے اللہ کے حضور رجوع بھی کیا اور میں نے معافی بھی طلب کی، تو اب میں جب پڑھتا ہوں تو اس لائن کی جگہ میں کوئی اور لائن ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ اکثر فرمائش آ جاتی ہے، تو لیکن یہ اگر کہہ دیا انہوں نے کہ بھئی سارے چھوڑو جنت نو جلدی سارے نبی بھی جاؤ، یہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، مل کے قاسم دی بارات نو سجاؤ، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر یہ کہنا کہ آیا کیا اللہ تعالیٰ ویسے موجود نہیں ہے کہ وہ سیرا بندی کے ٹائم آئیں گے، تو یہ کسی ایسے شاعر نے لکھا ہے جس کا اتنا علم نہیں تھا، اس کو ہم کسی مسئلہ کے ساتھ ہمارا جو دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل یہ آپ سب کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ ہم محبتیں بکھیرتے ہیں، یہاں پہ ہم اتحاد البین المسلمین کا درس دیتے ہیں، یہاں ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم کسی کی جو ہے وہ دل شکنی یا دل آزاری نہیں کرتے۔ ہمارے پشاور کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ہم جب بھی پشاور کسی عالم کو بلاتے ہیں، کسی نعت خواں کو بلاتے ہیں، کسی بزرگ کو بلاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی کو نہ چھیڑو، ہماری بات کرو، ہمارے مسلک کی بات کرو، قرآن و حدیث کی بات کرو، ہمیں اللہ کی بات کرو، ہمیں اللہ کے رسول کی بات کرو۔ تو جب بھی آپ اشعار پڑھیں خدا را خدا را خدا را، تو آپ وہ اشعار کبھی کسی بڑے کو بھی ہیں اسرار، اسی طرح جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی اقبال شاہ صاحب کی طرف آپ جاتے ہیں، آپ میری طرف آتے ہیں، آپ ارباب ظفر اللہ صاحب کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد آپ جا کر جو ہے وہ آپ اسی طرح جس طرح شہزاد بھی آپ نے فرمایا ہے کہ مطلب اس کو پرکھنا چاہیے اس نعت کو، اگر آپ خود نہیں اس پہ مطلب عبور رکھتے تو آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھیں کہ اس میں کوئی کفری الفاظ شرکی الفاظ تو نہیں۔ جی ہاں، وہ قرآن شریف میں ایک آیات بھی ہے، مجھے تو یہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس میں ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو وہ یہی چیزیں ہیں، مطلب بنی بنائی دکھائی ہوئی چیزیں ہیں، مطلب جو کم علم لوگ ہیں ان کے جو کلام ہیں تو وہ آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لوگ آپ کو طرح طرح کے فتوے اور آپ کا ایمان اور آپ کا ایمان جانے کا اللہ تعالیٰ ہم خطرہ ہے سب کو سوچ سمجھ کے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بھئی جب بھی آپ کچھ چیز پڑھیں یا اگلے تک آپ وہ بات پہنچائیں تو پہلے اس کی تصدیق اور وضاحت ضرور کر لیا کریں۔ نعت خواہ حضرات سے میری یہ درخواست ہے دست بدستہ کہ آپ جب کوئی کلام پڑھیں، آپ یہ نہیں کہ آپ نے بس یوٹیوب سے اٹھایا اور آپ نے اس کو آگے پیش کر دیا۔ پہلے اپنے بڑوں کو، جیسے یہ بزرگ ہیں علماء کرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئے ہیں، تو یہ وارث ہیں ہمارے، اور ہمارے دین کے بھی وارث ہیں، تو ان سے ہمیں چاہیے کہ اپنے اس کلام کی اصلاح کروا لیا کریں اور اس کے بعد ہم پیش کیا کریں۔ حضرت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، اتنی مصروفیات سے آپ نے ٹائم نکالا۔ ہمارے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل چینل کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ہماری یہ جو ٹیم ہے، جو ہماری یہ فیملی ہے، جو ہمیں سنتی ہے، جو ہمیں دیکھتی ہے، جو ہمیں کمنٹس کرتی ہے، جو ہمیں لائک کرتی ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمایا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوں کا سایہ آپ کے سر پہ اور ہمارے سر پہ تا دیر قائم دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اسرار، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اسرار بھائی آپ کو نعت سنائیں گے۔ مستفیض ہوں رمضان کی ان گھڑیوں میں، ہمیں بھی یاد رکھیں، میری دکھاؤ نیوز کی ٹیم کو بھی یاد رکھیں، اور اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤ، تیرے شہر میں آؤ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے آقا جی، تیری نعت پڑھتے